میرا نہیں خیال کہ ہم سے اس بات کی توقع کریں گے کہ ہم ان کی تقریر کے دوران کوئی بڑے نعرے لگائیں یا اونچی اونچی سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کہیں، لیکن ان کی یہ توقع ضرور ہوگی کہ ان کی ممکن ہے تھوڑی بہت بھاری بوجھل باتیں بھی ہوں، چونکہ ظاہر ہے پروفیسر بھی ہیں، تو ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پروفیسر صاحب تقریباً 1.5 سال تک تکبیر ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تقریباً 80 کے قریب کتابوں کی تصنیف و تالیف کر چکے ہیں، جن کے اندر انگلش اور اردو دونوں، اور اس کے اوپر مزید برآں یہ کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو اس نسبت کو ہی سمجھتے جانتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم محسوس کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، حاضرین محترم، آپ کے محترم امام صاحب کے حکم کے مطابق میں آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اگر وہ مجھے حکم نہ بھی دیتے تب بھی میرے لیے یہ ایمان کا جز تھا کہ میں یہاں آتا اور شرکت کرتا اور اس مقدس محفل میں حصہ لیتا۔ مجھے انہوں نے جو ایک موضوع دیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علامہ اقبال۔ آپ میں سے جو حضرات علامہ اقبال کا آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں متعدد اسلام کے ہیروز جو ہیں، ہمارے جو نامور شخصیات ہیں، ان کا بڑی محبت اور واضحانہ انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ علامہ اقبال نے بارگاہ مصطفی میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے بے شمار اشعار ہیں، آپ نے وہ نعتیں سنی بھی ہوگی، اقبال کے اشعار جو نعتیں ہیں۔ اسی طرح یہ اہل بیت کے متعلق بھی علامہ اقبال نے سیدھا مقامات پر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت امام علی مقام ان کے بارے میں وہ نظمیں لکھی ہیں۔ اور وہ میں چاہوں گا کہ وہ جو نظمیں علامہ اقبال نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے ان سے وہ آپ کو میں آگاہ کر سکوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو حضرات فارسی نہیں جانتے، چونکہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ صرف اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں بھی ہے۔ اردو میں علامہ اقبال کی 4 کتابیں ہیں، لیکن فارسی میں سے دگنی کتابیں ہیں، 8 کتابیں ہیں۔ اور یہ جو 2 نظمیں علامہ اقبال نے کہی ہیں، اب میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ وہ چند اشعار آپ کو سنا دوں، آپ نے بھی سنا یہ اکثر وہ کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب لوح و قلم جو ہے وہ تقدیر جو ہے وہ علامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عملاً ان کی محبت کا ثبوت دیں تو پھر یہ لوح و قلم جو ہے جو تقدیر ہے وہ بھی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اور دوسرا علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے بمصطفیٰ بے رسالت فی شراکت دی ہماؤست، کہ تم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دو، ان سے رابطہ قائم رکھو، اور یہ وہ مضبوط رابطہ ہے جو کہ آپ کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ بے رسالت فی شراکت دی ہماؤست، اگر بقون رسیدی تمام بولا حبیست، کہ تم اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ کر لو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یوں سمجھو کہ یہ بو لہب والا ایک طریقہ ہوگا، چونکہ دین جو ہے وہ سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا۔ ہم پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا، آپ کی بدولت ہمیں قرآن ملا، اور آپ کی بدولت ہی آپ نے کہا کہ وہ اللہ ہے، اور آپ ہی کے کہنے کے مطابق ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا۔ حضرات گرامی، ایسی عظیم القدر و بے مثال ہستی جو ہے، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان کی خامی ہے۔ ہر ایک مسلمان خواہ وہ کسی درجے کا بھی ہو،
جب بھی آپ کا تذکرہ ہوگا تو دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ دین آپ کی بدولت میں نام ہے، سب کچھ آپ ہے. پھر علامہ اقبال کے بے شمار مسائل اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کاش کہ میں مدینہ منورہ میں مجھے موت آ جائے. تو وہ خواہش تھی آرزو دارم کے میرم در حجاز، اے اللہ میں یہ آرزو رکھتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس جگہ پہ جاؤں جہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. بے شمار اشعار ہیں. اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو میں سر جھکاتا ہوں، اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز تھے یہ سعودی خاندان کے، تو اس کو خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں کہا ہے سجود نیست اے عبدالعزیز، اے عبدالعزیز تو بادشاہ ہے، یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو میں یہ سجدہ کر رہا ہوں، یہ سجدہ نہیں ہے. سجود نیست اے عبدالعزیز بروبم از بجا خاک در دوست، کہ میں اپنے محبوب کے دروازے کی خاک کو اپنی پلکوں سے صاف کر رہا ہوں. یعنی یہ ایک محبت ہے. اور علامہ اقبال نے بڑے والہانہ انداز سے یہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں یورپ میں بھی آیا، اور ایک نظم میں کہتے ہیں کہ میں یورپ میں بھی آیا، یہاں بھی آ کر مجھے آپ کی جو محبت تھی جو میرے والدین نے میرے دلوں میں موزن کی تھی وہ ابھی تک موجود ہے. یہاں آ کر بھی بلکہ اقبال یورپ سے جب واپس گیا تو زیادہ پکا مسلمان ہو کر واپس گیا، اور واپس جا کر اقبال نے چونکہ یورپ کو بڑے قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا. ہم لوگ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن ہم نے ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کیا جو کہ علامہ اقبال نے کیا. بے شمار چیزیں ہیں. اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو تہذیب ہے یہ اس لائق نہیں. پھر علامہ اقبال نے اس پہ وہ تنقید کی مختلف انداز سے کی وہ. اور پھر واپس جب علامہ اقبال گئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ فارسی کی کتاب اسرار خودی لکھی. یہ اسرار خودی کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کا طریقہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہیں اور کیا اب بن گئے اور ماضی میں وہ کیا تھے. اور بار بار اقبال نے وہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ کیا اشراف کا. تو یہ وہ چیزیں جو ہیں کہ یہ محبت ہے علامہ اقبال کی. یہ جو اہل بیت ہے سب سے تذکرہ تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اولیت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے. میں وہ چاہوں گا کہ وہ ان کی جو نظم ہے وہ چند اشعار آپ کے گوش گزار کر دوں، اور وہ میں کوشش کروں گا کہ بڑی آسان زبان میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ بھی ہو جائے. چونکہ علامہ اقبال کے حوالے سے ہے تو ظاہر ہے مجھے وہ علامہ اقبال ہی کو کوٹ کرنا پڑے گا. تو وہ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مسلم اول شہر مردہ علی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں وہ مسلم اول ہیں، اور عشق را سرمایہ ایمان علی، اور حضرت علی جو ہے یہ ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہمارا، ان کی جو محبت ہے. از ولائے دود مانش زندہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے خاندان کی محبت کی وجہ سے میں زندہ ہوں. یعنی ان کی محبت جو ہے وہ میرے دل کی تازگی کا، میرے دل کی زندگی کا باعث بنی ہوئی ہے. اور در جہاں مثل گوہر تابندہ، اور اس محبت ہی کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ میری جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے دنیا میں گوہر موتی کی طرح میں چمکدار بنا ہوا. میری یہ جو عظمت ہے وہ اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ ان کی محبت اور عقیدت کا نتیجہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ زمزمہ جوشت ز خاک من عزوز، میں اگر ریزہ زتا کے من عزوز. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو میری شاعری میں جو زمزم یعنی پاک جو اشعار ملتے ہیں تو یہ دراصل ان کی محبت ہے جو میرے جسم کے اندر جو ہے یہ ان کی وجہ سے آتا ہے، یہ اسلام کی جو محبت ہے. اور میں اگر وہ مطلب ہے کہ میرے کلام سے اگر وہ اسلام کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کا نتیجہ ہے، ان بزرگوں کا اہل بیت کی محبت کا نتیجہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مرسل حق قد نامشبوط راب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اللہ تعالیٰ کے مرسل ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بوتراب کہا، ان کو لقب دیا بوتراب کا. ایمٹی کے بعد جب آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ حضور تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر مٹی لگی ہے تو اس کو کہا کہ اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہوتا. تو وہ ابو تراب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کا لقب دیا. اور حق ید اللہ خان پورا درد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا قرآن میں تذکرہ کیا. حضرات اکرامی یہ ہماری جو شخصیات ہے سچی بات ہے
صحابہ کرام اور ان کی جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. یہ اہل بیت جو ہے ان کو صرف محدود ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس میں تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں اور آپ کی صاحبزادیاں بھی اس میں شامل ہیں. قرآن لفظ استعمال کیے بناتے کو، ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ قرآن کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بیٹی تھی وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مبارکہ صرف ایک نہیں تھی بلکہ ازواج مطہرات اور بھی تھیں. تو ہم ان کو ہمارے اندر جزویت نہیں ہے، جز نہیں ہے، بلکہ وہ کل ہے. ہم نے اپنی محبت کو محدود نہیں رکھا بلکہ وہ تمام حضرات جو کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس میں وہ شریک ہیں. اب اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے جس میں کہتے ہیں وہ ذاتی آرٹیکل ہیں جو کہ اخبارات میں چھپ چکے ہیں، ان کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے اقبال اور ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں علامہ اقبال نے جو کچھ کہا ہے وہ چند جو نمایاں اس کے جو پہلو وہ میں چاہوں گا آپ کی توجہ اس طرف موضوع کرو. وہ کہتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، حضرت امام حسین جو ہیں یہ عاشقوں کے امام ہیں اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطول کے وہ بیٹے اور فرزند ہیں، ان کی نسبت دیکھیے. اور پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ سرب آزاد بستان رسول، کہ وہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بستان جو ہے تو وہ باغ کی مانند ہے اور اس کے وہ سرب ہے. سرب جو ہے جانتے ہیں بلند قامت درخت ہوتا ہے. تو یہ ایک نمایاں ترین ان کی شخصیات ہیں اس اہل بیت کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں کے میدان میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ صرف اپنی جان کا بلکہ اپنے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی اس وہاں لے کر گئے اور انہوں نے برضا و رغبت وہ چیز قبول کی اور خدا کا شکر ادا کیا. اور یہی وجہ کہ اقبال نے اس کو کہا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق. عشق کے مختلف معجزات ہیں. عشق جو ہے وہ محدود معنوں میں استعمال نہیں ہم کرتے بلکہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ہر وقت انسان کے دل و دماغ پر طاری رہے کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے. یہ صرف جسمانی طور پر عشق نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کسی بھی مقصد سے، آئیڈیل سے، آپ کو اعلیٰ ترین اگر مقاصد سے محبت ہے، جنون کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو لفظ ہانٹنگ آئیڈیا یا عشق اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں وہ ایک عشق تھا ان کو، وہاں وہ بڑی خوشی سے جان اپنی کا نذرانہ پیش کیا اور اف تک نہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. وہ اسلام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت کے یہ مختلف رشتے ہیں. بدر حنین کا جو واقعہ تھا وہ بھی اسلام کی محبت کا ایک نتیجہ تھا. اور اس کے بعد یہ جو ہے حضور اپنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر ہے، یہ بھی عشق ہی کا معجزہ ہے. تو عشق جو ہے نا، جہاں انسان نے اقبال کے کلام میں دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے. عقل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلے بہانے کرتی ہے، مکار ہے کہ چھوڑو کیا ضرورت ہے جان دینے کی، جان بچاؤ خطرے میں کیوں ڈالو. لیکن عشق جس کو اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لبے اقوام ابھی. عقل دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیا کر دیا، ہم تو گھبراتے تھے. تو حضرات کرام یہ عشق کے معجزات ہیں جو کہ وہاں لے گئے. اب علامہ اقبال نے مختلف پہلو بیان کیے ہیں. انہوں نے تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر، کہ انہوں نے قیامت تک ظلم کا خاتمہ کر دیا اور ان کے خون کی جو موج تھی اس نے ایک چمن پیدا کر دیا. بہر حق در خاطر ہوں غلطی داشت. اب انہوں نے حق کی خاطر، سچائی کی خاطر، کہ غیر کسی باطل کو اور ظالم آدمی کی اس کی حکومت کو قبول نہیں کرتا. یہ حدیث بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہترین جو افضل کلمہ ہے وہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور باطل اور حق سوالی پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہ جو خانوادہ رسول سے تعلق رکھتا ہو اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کا پروردہ ہو اور جس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا کر کے الحسین منی و انا من الحسین، تو وہ جو ہے اسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ایک غلط نظام کو وہ قبول کر لیتے. انہوں نے کہا کہ میں اس نظام کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا. خدا کی حاکمیت ہے، ان الحکم الا للہ. اگر پوری حاکمیت ہے پوری کائنات کی تو خدا کے لیے ہے. وہ سروری زیبا فقط ذات بے حقہ کو ہے، حکمراں ہے کوئی باقی بتانے حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے اور اسی کا یہاں حکم چلنا چاہیے.
تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیر حق در خاک ہوں و دیداس، کہ حق کی خاطر وہ خاک میں اور خون میں لتڑے ان کا جسم، اور پس بنائے لا الہ در دیداس، اس طرح انہوں نے لا الہ کی جو بنیاد وہ رکھ دی۔ لا الہ تو وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ معبود یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ کی خاطر، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کربلا میں گئے تو وہ اقتدار کی جنگ تھی۔ حضرات گرامی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام میں کیا سیاست اور دین الگ الگ ہیں؟ اسلام تو مکمل زندگی کا نظام ہے، اس میں معاشیات بھی ہے، سیاست بھی ہے، اور اس میں بے شمار فرق بھی ہے، بے شمار چیزیں اس میں، بلکہ سائنسی علوم تک اس میں بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں الحمدللہ یہ کوئی 7 تاریخ کو ڈنمارک جا رہا ہوں، اور وہاں بڑا اچھا انہوں نے موضوع دیا ہے، سائنس اینڈ تھیولوجی، یعنی مذہب اور سائنس۔ اب اسلام جو ہے اس میں اتنی قرآن کریم کی لاتعداد آیات ہیں جو کہ سائنس کے مختلف گوشوں کو بے نقاب کرتی ہیں، وہ تو پہلے ہی بیان کر دی گئی الہام کی وجہ سے۔ اب انسان نے اپنی دماغی کوشش سے وہ بعد میں جا کر چیزیں تلاشی ہیں۔ قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے بلکہ سائنس قرآن کی محتاج ہے۔ سائنس انسانوں کے علم کی انتہا ہے اور قرآن جو ہے وہ الہام اور وحی کا نتیجہ ہے، تو وحی اور الہام کے ذریعے وہ حقائق پہلے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب بے شمار دیکھیے، مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ ہم تم مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ مشکل کام تو وہ ہو سکتا تھا کہ ہم نے تم کو اس حالت سے پیش کیا کہ when you were in state of nothingness، جبکہ تم تھے ہی نہیں، تو اب دوبارہ جمع کرنا مشکل نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم تمہاری ہر چیز کو محفوظ کریں گے، اور یہ جو بنانا ہے، یہ جو فنگر ٹپس ہیں، یہ بھی محفوظ کریں گے۔ اب دیکھیے اس دور جدید میں انہوں نے جا کر یہ چیز دریافت کی کہ یہ جو فنگر ٹپس ہے اس میں پوری بنیاد بن گئی ہے کہ یہ کسی کے ملتے نہیں آپس میں فنگر ٹپ، تو یہ قرآن نے وہ چیز پہلے بیان کر دی تھی۔ اب یہ ٹیبلٹ ہے مثال کے طور پر، یہ چھوٹا سا آپ دیکھتے ہیں اس میں چیزیں محفوظ ہیں، انسانی دماغ نے کام کیا نا جی، وہ انسان نے کام کیا، محنت کی۔ اب دیکھیں تو قرآن نے جب کہا کہ ہمارے پاس لوح محفوظ ہے، ریزرو ٹیبلٹ ہے ہماری ہے، یہ تو تمہاری انسانی ٹیبلٹ ہے، خراب بھی ہو جائے گی، لیکن ہماری جو لوح محفوظ ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اب چھوٹی سی چیزیں، ایک USB ہے مثال کے طور پر، چھوٹی سی ہے، اس میں بے شمار جو کتابیں آ جاتی ہیں، بے شمار کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ میں تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کو نہیں جانتا، لیکن وہ اب وہ بعض دوستوں نے وہ جو اپنی کتابیں ہیں اس میں کہا کہ یا اس میں منتقل کر دو۔ آپ یقین کیجئے کہ 2 ابھی کتابیں وہ آنے والی ہیں۔ ایک کتاب جو ہے وہ دونوں انگریزی میں ہے، ایک کتاب کا نام ہے اقبال's ملٹی ڈائمینشنل پوئٹری، علامہ اقبال کی مختلف شاعری ہے، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن مختلف حصوں کا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب ہے، اس کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویوڈ بائی ویسٹرن اسکالرس۔ تو مغربی حکماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ کتاب دوسرا ایڈیشن ہے، اب وہ انہوں نے بنا لیا ہے، وہ میرا خیال ان قریب وہ ڈالنے والے اس پر، کہ غیروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو کم از کم آپ کے جو اسکالرز ہیں، جو چھوٹی کے لوگ ہیں، ان کی بات مان لیجئے، اس نے یہ بات کہی ہے فلاں کتاب میں یہ صفحہ نمبر۔ تو حضرات کرام، یہ اسلام جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ ایک خاص دور تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق تھا، خالق ہے اور خالق رہے گا۔ وہ یزید فی الخلق، وہ اپنی تخلیق میں، اپنی کریٹیو ایکٹیویٹی میں اضافہ کرتا رہتا ہے، بیکار نہیں بیٹھے کہ 6 دن کائنات بنائی۔ بائبل میں ہے کہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے 6 days کائنات بنائی اور تھک گئے تو 7ویں دن یوم سبت آرام کیا۔ اب ہمارے ہاں وہ تصور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، بلکہ وہ جو 6 days ہیں، وہ 6 days سے مراد یہ دن نہیں ہے جو ہمارے دن ہیں۔ قرآن نے کہا کہ تمہارے 1000 سال جو ہے ہمارے ایک دن کے برابر ہے، الف سنہ، 1000 سال ہمارے جو ہیں تمہارے، وہ ہمارے ایک دن کے برابر ہے۔ پھر ایک جگہ میں 50 الفا، 50,000 سال جو تمہارے انسانوں کے ہیں وہ ہمارا ایک دن ہے۔ تو یہ جو دن ہے قرآن نے کہا 6 ایام، وہ مراد کے بہت ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے، وہ مختلف ادوار سے وہ کائنات گزرے گی۔
खुदावंद अल्लाह भी खालिक है, तख्लीक हो रही है उस सिलसिला, वो बेशुमार कभी मौजू मिला उससे इंशाल्लाह। अब वो फिर आखिर में कहते हैं कि रम्ज़ कुरान अज़ हुसैन अख्तिम, कि हमने रम्ज़ कुरान के जो रमूज़ हैं वो हमने हज़रत इमाम हुसैन से सीखे हैं, और ज़ात शोला अंदोख्तिम, और उन्होंने जो हमारे दिलों में एक आग लगा दिया, हमने शोले उनसे लिए हैं। वो हमारे अंदर वो जज्बा हुर्रियत का, आज़ादी का, इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा जो है वो हमें उनके करबला के वाक़े से मिलता है। और फिर उसके बाद आखिर में एक बड़ा खूबसूरत शेर होता है, वो कहते हैं, अब देखिए शायर हज़रात भी अजीब लोग होते हैं, आमतौर पर तो वो पोस्टमैन होते हैं, पैगम्बर होते हैं, लेकिन शायर हज़रात जो है वो कभी तो परिंदों को, कबूतर को कभी बुला लेते हैं पैगम्बर, ए कबूतर हमारा पैगाम ले जाओ, और कभी वो हवा को, मौलाना जामी ने भी कहा है नसीमा जान बे बता गुजर को। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं आखिर में शेर है, ए सबा ए पै के दूर उफ्ताद का, ए हवा तू पैक है, तू कासिद है वो दूर दराज जो करबला में वहाँ जो शहीद हुए थे, और तू मेरा वहाँ पैगाम पहुँचा दे। क्या अश्क माँ बरखा के पाके उर्सा, हमारे ये जो आंसू हैं, इन आंसुओं का नजराना उनकी तुरबत पे जाकर पेश करना। हज़रात किरामी, अब वो मैं चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जो नज़म लिखी है उनका भी तज़किरा है, और वो कहते हैं कि तमाम जितनी रूए ज़मीन की माएँ हैं जन्नत में तो सरदार हैं, और कायनात में भी वो कहते हैं अपनी मुसलमान ख़वातीन को खिताब करते हुए कि तुम उनको बेहतरीन उनका नमूना उसको इख्तियार करो। वो बेहतरीन नमूना तुम्हारा है। उस नज़म का उन्वान क्या है? दरमानिए इनके सैयदुल निसा फातिमा ज़हरा उसवाए कामिलेश, के हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है उनका जो नमूना है वो कामिल नमूना है बराए निसाए इस्लाम, इस्लामी यानी मुसलमान औरतों के लिए उनका जो तरीका है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है उनके लिए। और नज़म का वो मान देते हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से। वो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कहते हैं अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हुए कि हज़रत मरियम को एक वजह से निस्बत है उनकी वो अज़मत की कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की वादा है। तो वो कहते हैं कि मरियम अज़यक निस्बत ईसा अज़ीज़, कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से उनकी जो वालदा माहिदा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनको वो हम अज़ीज़ समझते हैं, उनका एहतराम करते हैं। और अस से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, लेकिन हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो 3 निस्बतों से हमारे लिए मोहतरम है। अब वो देखिए निस्बतें कौन सी हैं? नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत है। 2 जहान नहीं है, हम कहते हैं कि ये दुनिया और दूसरी दुनिया, फिर दारैन 2 जहान नहीं है, बल्कि कुरान कहता है कि बेशुमार जहान है, और बेशुमार जहानों का खुदा जो है वो रब है, वो तरबियत करने वाला है, नरिशमेंट देने वाला है, और उनकी नरिशमेंट का इंतज़ाम करना है। और वो जो नशो-नुमा दी जाती है वो मुर्दा को नहीं दी जाती, ज़िंदा ही कबूल करता है। तो वहाँ कायनात में वो मखलूक और भी मौजूद है, और कुरान ने ये सैकड़ों सदियों पहले चीज़ बता दी थी। तो वो कहते हैं कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इमामुल अंबिया है। अव्वल भी सबसे पहले, कायनात में सबसे पहले उनकी तख्लीक हुई, और आखिर में भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हैं, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, वो हमारे हमेशा रहें। हज़रात गिरामी, आप देखिए, आप ये कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, एक ही सेंटेंस है, एक ही फिक्रा है। हम तर्जुमा क्या करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, था तो नहीं करते ना, क्या तर्जुमा करते हैं आप? अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, और साथ ही उसी फिक्रे में मोहम्मद जो है वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, थे नहीं हैं। तो उनकी नबूवत अब भी जारी सारी है। फिर वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, एक तो ये निस्बत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसात जाती है, और फिर वो कहते हैं कि बानुवे ताजदार हालता, और वो हज़रत अली जिनका खिताब हल अता, उसके वो ताजदार वो उनकी बेगम है, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। अब ये देखिए कितनी अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार है, मुश्किल कुशा और शेर खुदा और मादरे मरकज़। अब उसके बाद तीसरी निस्बत ये है कि वो हज़रत इमाम हुसैन की वालदा माहिदा है।
تو مادر یا مرکز پرکار عشق، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کے عشق کی پرکار کا وہ مرکز ہے، اور مادر کارواں سالار عشق، اور وہ اس ہستی کی ماں ہے، والدہ ہے کہ جو کہ عشق کے قافلے کا سالار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذات گرامی آپ نے وہ سنا ہوگا علماء کرام سے بے شمار رہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حضرت حسن اور حضرت امام حسین دونوں عنہما وہ دونوں جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، تو وہ سردار پورا خاندان میں جنت ہے، جنت ہی ان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مادر کارواں سالارش آج کے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، اور دوسرے جو صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامی جمعیت جو ہے، مرکزیت جو ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جب وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ جنگ کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے سلو کر لی تاکہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو۔ اس طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، تانشین آتش پیکار و دین، تاکہ مسلمان جو ہے آپس میں وہ لڑے نہ، جنگ نہ کریں، آپس میں خون نہ بہائیں، اور پشت پازر برسر تاج و نگین، انہوں نے تاج اور جو تخت اس کو لات مار دی کہ مجھے نہیں چاہیے، حکومت چھوڑ دی، یہ چاہا کہ ملت کے اندر فتنہ پیدا نہ ہو۔ اور دو ایک اور شعر ہو گئے جس کے بعد پھر وہ چاہوں گا مزلائے تسلیم، آخر وہ کہتے ہیں اقبال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ مزلائے تسلیم را حامل وجود، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا وہ کھیتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تسلیم و رضا ان کا تھا کہ جو کچھ کہا انہوں نے ہر چیز اللہ کے حوالے میں ثبوت کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ آپ ان کا بڑا احترام کرتے، جب وہ آتے آپ تو بوسہ دیتے، آپ ان کو اتنی عزیز تھی تو وہ کہتے ہیں کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول اور مادرہ را اسوائے کامل بطول۔ اب یہ نتیجہ ہے کہ جتنی مائیں ہیں مسلمان ان سب کے لیے ان کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے لیے مثالی ہوگا۔ اور آخر میں پھر وہی بات ہے جو میں نے کہا تھا کہ عبدالعزیز سے کہی تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، کہتا ہے کہ مجھے جو اسلامی شریعت ہے وہ میری زنجیر بنی ہے، مجھے رکاوٹ ہے، اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا وہ ایک پاس ہے کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں، شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان کا بھی پاس ہے، ورنہ میں کیا کرتا، ورنہ گردے تربتش گربید میں، ورنہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے گرد طواف کرتا، ورنہ گردے تربتش گردید میں اور سجدہ برخا کے اوپاشید میں، اور اس کی خاک پر میں سجدے کرتا، لیکن شریعت نے منع کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی کے سبب سجدہ نہیں کرنا۔ حضرات گرامی یہ جتنا وقت تھا بڑے میں نے اختصار سے کام لیا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بہت بہت شکریہ۔